بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، آج آپ کے ساتھ یہ ایک فائنینشیل اسسٹنٹ ایک نوٹیفیکیشن ہے سرکاری ملازمین کے بارے میں، وہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ 7 فروری کو جاری ہوا ہے۔ اس میں جو سرکاری ملازم فوت ہو جاتا ہے دوران ملازمت، اس کی جو خاندان ہے، اس کی فیملی کو جو اسسٹنٹ پرووائڈ کی گئی ہے، اس میں موڈیفیکیشن کر دی گئی ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو سبجیکٹ، ریویژن ان فائنینشیل اسسٹنس پیکیج فار دا فیملی آف دا سول سرونٹ ہو ڈائز وائل ان سروس، یعنی کہ جو سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو فیملی کو فائنینشیل اسسٹنس دی جاتی ہے، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ یہ جو اسکیل 1 اور 4 تھا، اس میں جو پہلے منظور کیا گئی تھی فیملی اسسٹنٹس، فائنینشیل اسسٹنٹ فیملی کو سرکاری ملازم کے فوت ہو جانے کی صورت میں، وہ پہلے تھا 5 ملین تھی، وہ 50 لاکھ تھے، یعنی کہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 5 ملین وہ 50 لاکھ ہو جائیں گے۔ تو جو اب ریوائزڈ کی گئی ہے، جو یہ دوبارہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کی جو میٹنگ ہوئی تھی 10/1/2024 کو، اور اس میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، اور بعد میں یہ جو ریسنٹ نوٹیفیکیشن ہے آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، اس میں جو منظوری کی گئی ہے، اپروول دی گئی ہے، وہ اب کم کر دی گئی ہے، 3 ملین کر دیا گیا ہے فائنینشیل اسسٹنٹ اسکیل 1 سے 4 تک۔ پہلے 5 ملین تھی، اب 3 ملین ہوگی، یعنی کہ کم کر دی گئی ہے۔ 30 لاکھ اب ہو گئے ہیں، پہلے 50 لاکھ تھے۔ اسی طرح 5 سے 10 کے لیے 7.5 ملین یعنی 75 لاکھ، اور اب ریوائز کر دی گئی ہے، کم کر دی گئی ہے، یہ 3.5 ملین یعنی کہ 35 لاکھ۔ اسی طرح 11 اور سے 15 تک 10 ملین تھے، 1 کروڑ تھا، اور جو کہ کم کر کے 4 ملین یعنی کہ 40 لاکھ ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح 16 اور 17 کے لیے پہلے 1.5 کروڑ تھا، 15 ملین تھے، اب 4.5 یعنی کہ 45 لاکھ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 18 اور 19 کے لیے 20 ملین تھے، یعنی کہ 2 کروڑ تھے، جو کہ کم کر کے 6.0 یعنی کہ 60 لاکھ 6 ملین کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 20 اینڈ ابو کے لیے 20 ملین تھے، یعنی کہ 2 کروڑ تھے، جو کہ کم کر کے 7 ملین کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ کم کر دیے گئے ہیں، 70 لاکھ کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ پہلے جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، اس میں بڑھائی تھی جو فائنانس ہے، فائنینشیل اسسٹنٹ سرکاری ملازمین کی فیملی کے لیے، لیکن اب جو موجودہ نوٹیفیکیشن ہے، اس میں اس کو کم کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ مزید ترمیم کی گئی ہیں۔ جو پہلے تھا کہ اس میں صرف اسکالرشپ تھے بچوں کے لیے، اور دوسرا جو جاب تھی بیوہ اور ایک بچے کے لیے، وہ ڈسکنٹینیو کر دی گئی تھی، وہ اب بھی وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور کچھ فیسز وغیرہ ہیں سرکاری ملازمین جو گریڈ 1 اور 11 سے کیے ہیں، ان کے لیے جو فیسز ہیں، وہ ری ایمبرسمنٹ کی آپشن بھی دی گئی ہے 3 بچوں کے لیے جو سرکاری ملازم فوت ہو جاتا ہے۔ تو گو کہ ادھر جو فائنینشیل اسسٹنٹ ہیں ان کیش وہ کم کر دی گئی ہے، لیکن ایک ملازمت جو ہے متوفی، اس کی بیوہ یا ایک بچے کو، وہ کنٹینیو کر دی گئی ہے۔ اور جو پہلے اسکالرشپ تھے 3 بچوں کے، اور ان کو اسکالرشپ کی ساتھ دوسرا جو ہے کچھ فیسیں جن میں ٹیوشن فیس ہو گیا، انرولمنٹ فیس ہوگی، ایڈمیشن فی ہو گیا فار نیو ایڈمیشن اونلی، ایگزامینیشن فی، ٹیوشن فی، لائبریری چارج، ریسرچ ریلیٹڈ اکیڈمنٹ، یہ جو ہے 16 ایئرز ایجوکیشن تک بچوں کے لیے، 3 بچوں کے لیے یہ اب ری ایمبرسمنٹ ہو سکیں گے۔ اور جو ملازمت امپلائمنٹ، اس نوٹیفیکیشن کا جو ہیڈ ہے 5 امپلائمنٹ
وہ جو پہلے ڈسکنٹینیو کر دی گئی تھی اب وہ کنٹینیو کر دی گئی ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق. BPS-1 to BPS-11 انکلوڈنگ دی پوسٹ آف پٹواری اینڈ جونیئر کلرک آن کانٹریکٹ اور ریگولر بیسز ایز پر پروویژنز آف رول 17A. یعنی کہ اب جو ملازمت ہے گریڈ 1 اور گریڈ 11 تک جو سرکاری ملازم فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوہ یا ایک بچے کو ملازمت بھی ملے گی. اور اس نوٹیفیکیشن کا جو اطلاق ہے وہ 10/1 اینڈ آن ورڈ ہوگا. یعنی کہ جو سرکاری ملازم 10/1 کو فوت ہوا ہے اس پر یہ اپلیکیبل ہوگا اس کے فیملی کے لیے، اور آن ورڈ 10/1 کے بعد. تو مزید میں یہ نوٹیفیکیشن اس کے ساتھ اپلوڈ کر لوں، آپ مزید اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. فی امان اللہ. مزید ایک کلیریفیکیشن کہ جو یہ ایجوکیشن فیس ہے یہ تمام امپلائیز کے لیے اسکیل 1 10 ابو، یعنی کہ جو فیسز ہیں ایڈمیشن فی وغیرہ، جو ایگزامینیشن فی، ٹیوشن فی، لائبریری فیس چارجز، ریسرچ ریلیٹڈ، یہ جو ریمبرسمنٹ ہے یہ تمام امپلائیز کے لیے گریڈ 1 اینڈ ابو، جبکہ جو ملازمت ہے وہ صرف گریڈ 1 اور سے 11 تک ہے. وہ جو ایک یا بیوہ یا ایک بچہ جو ملازمت ہے وہ گورنمنٹ ان کو دے گی.